وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ دوران خطبہ کیا ذکر و اذکار اور درود شریف پڑھا جا سکتا ہے جبکہ سنتیں ادا کر لی ہوں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جس میں جمعے کے فضائل کے حوالے سے آپ نے اپنے ارشادات فرمائے ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی میں، سنن ابن حبان کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیث کے الفاظ موجود ہیں، تو وہاں پر یہی بات ہے۔ ان تمام کتب احادیث کا جو حدیث کا مجموعہ ہے جمعے کے فضائل کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مختلف الفاظوں کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص غسل کرے اور کروائے۔ دوسرے حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو شخص غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے، اس کے بعد اچھا لباس پہنے اور خوشبو لگائے اور بالوں میں تیل لگائے اور مسجد کی طرف پیدل چل کر آئے۔ مسجد میں آنے کے بعد لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، جہاں پر جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے اور وہاں پر سنتیں ادا کرے جب تک خطیب منبر پر نہ پہنچے، تو وہ سنتوں کو ادا کر سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے۔ اور جب خطیب منبر پر آ جائے تو صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی، ابو داؤد، ابن حبان کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب منبر پر خطیب بیٹھ جائے تو پھر وہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے اور کوئی لغو حرکت نہ کرے۔ تو تمام احادیث کے اندر یہ جو میں نے آپ کو حدیثوں کی کتاب کے حوالے دیے ہیں، ان تمام میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کو، جو جمعہ پڑھنے آ رہا ہے، اس کو جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ جمعے کے لیے آئے اور خطیب منبر پر نہ ہو تو وہ 2 رکعت پڑھ لے، اور اس کے بعد اگر وہ اور نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے تو بیٹھ کے ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرنا چاہتا ہے تو تلاوت کرے، لیکن خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے گول دائرہ بنا کے آپس میں گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ الگ الگ بیٹھ کے اپنی تلاوت، اپنے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جمعے سے پہلے ہوگا۔ خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے پہلے آپ تلاوت، ذکر و اذکار، نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ جب خطیب منبر پر آ جائے گا تو پھر حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ خاموشی کے ساتھ خطیب کا جمعہ سنیں، خطبہ سنیں، پھر جا کے جو آپ نے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک روایت میں جو جامع ترمذی، ابو داؤد اور ابن حبان کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا تو اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کا اور 1 سال کے رات کے قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیانی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تیسری روایت جو صحیح مسلم میں، اس میں آپ نے کہا مزید 3 دن کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ گناہوں کی معافی اور 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کے قیام کا ثواب اس صورت میں ہے کہ جب آپ خاموشی کے ساتھ خطیب کو سنیں گے۔